میں نے کہا میرے ساتھ آپ کو سونا پڑے گا۔ اینجل بولو منظور ہے؟ سکندر کا لہجہ بالکل بے جھجک تھا۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینجل کو اپنے سے 10 سال بڑے پروفیسر سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ سکندر نے کندھے اچکائے۔ میرے خیال میں ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوں اور جانتا ہوں کہ لڑکیاں شادی سے پہلے کتنے افیئرز چلاتی ہیں، اس لیے شادی سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کے قابل ہو بھی یا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اینجل کے چہرے پہ آنے والی لٹوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا۔ اینجل فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کہنے لگا تم بھی دیکھ لو کہ میں انفٹ تو نہیں، کل کو تم یہ نہ کہو کہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، اسی لیے نااہل ہوں۔ سکندر کی بات سن کر اینجل کی نظریں شرم سے جھکی گئیں۔ ایک سنجیدہ پرکشش شخصیت کا مالک، اس کا پروفیسر، سکندر ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے؟ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، مگر وہ اس کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی۔ وہ اس کی دیوانی تھی، بہت آگے نکل آئی تھی، اسی لیے محبت کا اظہار بھی خود کرنے کے لیے یونیورسٹی میں موجود اس کے کمرے میں آئی تھی۔ سکندر پہلے تو اس کی بات سن کر حیران ہوا، مگر پھر جو باتیں اس نے کی، اینجل شرم سے پسینے پسینے ہو گئی۔ وہ اس کے قریب آ کر اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے پہ پھیرتا ہوا اس کے گلے سے نیچے تک لے آیا، پھر اس کی ڈوری پر لا کر انگلی کو پیچھے کیا، کہنے لگا اچھی طرح سوچ سکتی ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ سکندر جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی محبت میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکی ہے۔ وہ جو کہے گا وہ مانتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ اسے اپنا دیوانہ بنا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی وہ کہنے لگا تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں، ورنہ مجھے اور بھی لڑکیاں پسند ہیں جو میری اس بات پر آمادہ ہو جائیں گی، میں شادی اسی سے کروں گا۔ یہ سن کر اینجل کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ جو شرط اس نے شادی کے لیے رکھی تھی وہ کوئی چھوٹی شرط نہیں تھی، بلکہ بہت بڑی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ یونیورسٹی کی چھٹی ہو چکی تھی، اسی سیدھا اپنے گھر چلی گئی۔ نہ ٹھیک سے کھانا کھایا، نہ نیند آئی، بس یہی سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، محبت کا امتحان دے دے یا محبت کی قربانی۔ آنکھیں بند کرتی تو سکندر کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ کسی اور کے ساتھ اسے 5 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ اسے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید پروفیسر سکندر بھی اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ اینجل کو پوری کلاس میں خاص توجہ دیتا تھا، اس کی کئی کوتاہیوں اور شرارتوں کو نظر انداز کر جاتا تھا، اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی بڑی بات اس کا پروفیسر اس سے کہہ سکتا ہے، حالانکہ وہ تو لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ کلاس کی لڑکیاں کہتی تھیں کہ جتنا یہ پروفیسر پرکشش شخصیت کا مالک ہے، اتنا ہی سنجیدہ بھی ہے، دیکھتا تک نہیں۔ اینجل کو لگتا تھا کہ وہ شریف ہے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ پہنے بڑی سنجیدگی سے پڑھاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی ذرا سی بھی لیٹ آ جاتی تو اسے کلاس سے باہر نکال دیتا تھا، کوئی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ شروع میں اس نے اینجل کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھا تھا۔ وہ پہلی ہی کلاس میں لیٹ پہنچی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ پروفیسر وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہا ہے تو بڑی خاموشی سے دبے قدموں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی سکندر کی نظر اس پہ پڑی وہ بولا اسٹینڈ اپ۔ یہ سن کر اینجل فوراً کھڑی ہو گئی، کہنے لگا ابھی تو یہ سیٹ خالی تھی، آپ کب آئیں؟ اینجل کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس میں وہ اسے فوراً ہی پہچان لے گا۔ وہ بولی سر میں ذرا لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا لیکچر مس نہ ہو جائے، آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ وہ بولا بغیر اجازت کے آپ یہاں بیٹھی تو بیٹھی کیسے؟ جائیے یہاں سے، آپ کی سزا ہے کہ آپ میری کلاس میں نہیں بیٹھیں گی۔ یہ سن کر سب کے سامنے سے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر کلاس سے باہر چلی گئی۔ پہلے تو اسے سکندر پر بہت غصہ آیا کہ یہ پروفیسر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے دیکھنے میں ہینڈسم ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی لڑکی سے اس قدر سخت لہجے میں بات کرے۔ بہرحال اس نے پہلی کلاس مس کر دی، مگر اگلی بار وقت پر آئی۔ پڑھائی میں وہ کافی اچھی تھی، مگر اسے ہنسی مذاق کرنے کی بھی بہت عادت تھی۔ ایک دن سکندر لیکچر دے رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل پر کال آ گئی۔ ایکسکیوز می کہہ کر وہ کلاس سے باہر چلا گیا، البتہ اس کا کوٹ اور نظر کا چشمہ سامنے میز پر پڑا رہ گیا۔ اینجل فوراً کھڑی ہو گئی، اسے لگا کہ وہ دیر سے واپس آئے گا۔ وہ بولی سر
تو اب آنے والے نہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کی بیوی کی کال آئی ہے۔ اسے سکندر کا کوٹ پہن لیا جو یونیورسٹی کے تمام پروفیسر پہنتے تھے، ساتھ ہی نظر کا چشمہ لگا کر بلیک مارکر پکڑ کر اور وائٹ بورڈ پر لکھنے لگی۔ اسی کے انداز میں بھاری آواز نکال کر بولنے لگی۔ اسے عادت تھی ہر جملے کے بعد کہتا تھا کہ ڈو یو انڈرسٹینڈ، وہ بھی اسی بھاری آواز میں دہرا رہی تھی، اور جب بھی یہ جملہ کہتی ساری کلاس ہنسنے لگتی۔ جیسے ہی فون پہ بات ختم کر کے سکندر کلاس روم میں داخل ہوا، بچوں کی ہنسی سن کر وہ دروازے پہ ہی رک گیا۔ اندر اینجل کو اپنی نقل اتارتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے انداز میں بول رہی تھی اور اس کا ہر بار کہا جانے والا جملہ دہرا رہی تھی۔ اچانک جب اسٹوڈنٹس کی نظر سکندر پر پڑی تو سبھی خاموش ہو گئے۔ وہ چلتا ہوا اینجل کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ پلٹی بری طرح سکندر سے ٹکرا گئی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ سکندر بولا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی نظر میں استاد کی یہی عزت ہے؟ کسی نے آپ کو تمیز نہیں سکھائی؟ وہ یہ بات بڑے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اینجل بری طرح ڈر گئی۔ بولی، سر مجھے لگا آپ کو وقت لگے گا۔ وہ بولا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ میری نقل اتاریں؟ اینجل نے فوراً اس کا چشمہ میز پہ رکھ دیا اور کوٹ کرسی پہ ٹانگ دیا۔ بولی، آئی ایم سوری سر، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ بولا، جو میں تمہارے ساتھ کروں گا نا وہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اس سیمیسٹر کے پیپر تم نہیں دو گی مس اینجل، میری طرف سے تم میرے سبجیکٹ میں فیل ہو، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اینجل کی تو جیسی جان ہی نکل گئی۔ سارے اسٹوڈنٹس پر جیسے سانپ ہی سونگ گیا۔ کوئی کچھ نہ بولا اور پھر بولا، جو یہاں سے اور آج کے بعد تم میری کلاس میں نہیں بیٹھو گی۔ یہ سن کر اینجل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ کلاس سے باہر چلی گئی۔ باقی وقت اس نے یونیورسٹی کی لائبریری میں گزارا، مگر اس طرح تو اس کے گریڈز میں بہت زیادہ فرق پڑنے والا تھا۔ وہ فیل ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی وہ فوراً سکندر کے کمرے میں گئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی تو وہ بولا، کون ہے؟ اندر آ جائیے۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ سکندر نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ بولی، سر پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ وہ بولا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ کی نظر میں استاد کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ بولی، سر آئی ایم سوری، آپ جیسے کہیں میں آپ سے معافی مانگ لوں گی، مگر پلیز مجھے فین مت کیجیے۔ سکندر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ کہنے لگا، ابھی کیا کہا آپ نے؟ وہ بولی، آپ مجھے معاف کر دیں سر پلیز۔ سکندر بولا، نہیں، آپ نے جملہ کیا کہا وہ پورا جملہ ادا کرے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا کون سا جملہ کہا ہے۔ وہ بولا، آپ اس بات کا مطلب سمجھتی ہے؟ جیسے میں چاہوں ویسے معافی مانگے گی۔ وہ بولی، یس سر، آپ کہیں میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ وہ بولا، ساری کلاس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کان پکڑ کے مجھ سے معافی مانگیں گی؟ یہ سن کر اینجل بہت ہی خاموش ہو گئی۔ وہ بولا، سن لیا آپ نے میرا طریقہ، اب جائیے یہاں سے۔ سکندر کے روکھے اور سخت لہجے پر اینجل واپس آ گئی، مگر گھر آگے بہت پریشان لگی۔ اگر وہ اپنے والدین کو بتاتی تو یقیناً اسے ہی ڈانٹ پڑتی کہ اسے اپنے ٹیچر کی نقل کیوں اتاری ہے۔ سب کے سامنے معافی مانگنا اسے سب کی نظروں میں گرا دیتا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے سکندر سے معافی اس طرح مانگنی پڑی جیسے وہ کہہ رہا تھا۔ سب کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک کر کان پکڑ کے بولی کہ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ سکندر نے کہا، جاؤ جا کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ رویہ صرف اینجل کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا ہی سخت برتاؤ رکھتا تھا۔ سبھی اس سے بات کرنے سے گھبراتے تھے۔ ایک دن اینجل لائبریری میں ایک کتاب تلاش کر رہی تھی۔ اسے نوٹس بنانے تھے۔ اس کا قد بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، بس اوسط درجے کا تھا۔ جو کتاب اسے چاہیے تھی وہ اوپر والی شیلف پہ رکھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کتاب نہیں اتار پا رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی چیز رکھ کر کتاب نکال سکے۔ تب اس کی نظر ایک چھوٹے سے اسٹول پہ پڑی۔ اس نے اسٹول اٹھا کر لیا اور اس پہ چڑھ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسٹول کے ایک پائے پہ درار تھی۔ جیسے اس نے کتاب اتاری، اسٹول کا پایا ٹوٹ گیا اور وہ بری طرح گرنے لگی۔ اسی وقت وہاں کھڑے سکندر، جو دوسری طرف شیلف سے کتاب لے رہا تھا، اینجل کی دل خراش چیخ سن کر فوراً پیچھے مڑا۔ وہ اس کے اوپر گرنے ہی والی تھی۔ بے اختیار سکندر نے دونوں بازوؤں سے اس کی کمر تھام دی، ورنہ وہ زمین پر گر جاتی۔ سکندر نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔
ایجنٹ کی آنکھیں بند تھیں، اسے لگا تھا کہ وہ بری طرح گرے گی، مگر جب خود کو محفوظ پایا تو حیران رہ گئی۔ آنکھیں کھولی تو وہ سکندر کی مضبوط گرفت میں تھی۔ سکندر کے بھی ہوش اڑ گئے تھے اسے اتنے قریب دیکھ کر۔ اس نے فوراً اسے چھوڑ دیا، کہنے لگا تم میں ذرا بھی تمیز نہیں۔ وہ بولی سر سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسٹول ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی، کتاب بھی وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ سکندر کے غصے کو دیکھ کر وہ بغیر کتاب لیے بھاگ گئی۔ سکندر نے کتاب اٹھائی اور ساتھ ہی اینجل کی ایک ڈائری بھی اٹھا لی۔ بے وقوف لڑکی۔ جب وہ کتابیں لے کے باہر آیا تب تک یونیورسٹی کی چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ اینجل کی کتاب اور ڈائری اپنے گھر لے گیا۔ اگلے دن کلاس میں اس نے اینجل کو اس کی کتابیں واپس کر دیں اور کہا تم یہ کتابیں لائبریری میں گرا کر بھاگ گئی تھی۔ اینجل شرمندہ ہو گئی۔ آج کل سکندر لیکچر کے دوران سب سے زیادہ سوال انہیں سے پوچھ رہا تھا اور وہ درست جواب بھی دے رہی تھی۔ پڑھائی میں وہ بہت اچھی تھی۔ ایک بار سکندر نے ٹیسٹ دیا، سب سے زیادہ نمبر اینجل کے ہی تھے۔ اس نے اس کی بہت تعریف کری۔ سکندر اب اسے خاص اہمیت دینے لگا اور یہ بات اس کے علاوہ اس کی دوسری دوستوں نے بھی محسوس کر لی تھی۔ اس کی دوست عائشہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ سر سکندر تم پر فدا ہو گئے ہیں۔ میری اتنی تعریف کی ہوتی تو میری تو راتوں کی نیند ہی اڑ جاتی۔ اینجل بولی وہ ہمارے سر ہیں۔ عائشہ ہنسی تو کیا ہوا، کتنے ڈیشنگ ہیں، کتنی شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ ہم سے بس تھوڑی سی ہی تو بڑے ہوں گے، اتنا تو چلتا ہے۔ اور تم جانتی ہو یہ جو میچور قسم کے پرکشش مرد ہوتے ہیں نا، یہ لڑکیوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اینجل نے عائشہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ سکندر کی شخصیت واقعی متاثرہ کن تھی۔ ایک دن عائشہ نہیں آئی تو اینجل اکیلی لائبریری میں بیٹھ کر نوٹس بنا رہی تھی۔ سکندر کتاب خریدنے کے لیے لائبریری آیا تھا۔ اس نے اینجل کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا، کرسی کھینچ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اینجل نے پلٹ کر دیکھا تو اسے برابر میں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سکندر بولا سوری اینجل۔ چونک گئی، بولی کیا مطلب سر، آپ مجھ سے سوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ سکندر نے کہا میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، مجھے لگا تم خیر سنجیدہ لڑکی ہو، پڑھائی کی بجائے دوسری سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی ہو، بس وقت گزارنے یونیورسٹی آتی ہو، مگر میرا انداز غلط نکلا۔ میں نے تمہیں بہت ڈانٹا، سزا دی، اس لیے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ اینجل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولی نہیں سر، غلطی میری تھی، مجھے آپ کی نقل نہیں اتارنی چاہیے تھی۔ سکندر بولا کوئی بات نہیں، میرے دل میں اب بھی تمہارے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ایک اچھی طالبہ ہو اور ایک اچھی لڑکی ہو۔ اینجل کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی سکندر میں بڑھنے لگ گئی اور وہ بھی اسے اہمیت دیتا تھا۔ ایک دن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اینجل کو دیکھ کر اس نے کتاب بند کی اور ایک طرف رکھ دی۔ وہ بولی سر مجھے آپ کا لیکچر ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا، کیا آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ وہ بولا کیوں نہیں۔ وہ اپنی گھومنے والی کرسی سے اٹھا اور بولا بیٹھو اینجل۔ سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سکندر اس کے برابر کرسی پہ بیٹھ کر گیا، بالکل اس کے قریب۔ وہ لیکچر سمجھانے لگا اور اس کی الجھنیں دور کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی سکندر نے اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ ہی رکھ دیا۔ اینجل حیران رہ گئی۔ وہ بولا کچھ دیر بیٹھو۔ اچھا یہ بتاؤ فارغ وقت میں کیا کرتی ہوں؟ وہ بولی کچھ خاص نہیں، زیادہ وقت بہن بھائیوں اور فیملی کے ساتھ گزارتی ہوں۔ سکندر بولا پڑھنے کا شوق نہیں؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو بہت کچھ پڑھتی ہیں۔ اینجل بات سمجھ نہ پائی۔ سر میں تو کورس کی کتابیں پڑھتی ہوں۔ وہ بولا نہیں اس کے علاوہ۔ اینجل بولی اس کے علاوہ کیا؟ سکندر نے ایک انگریزی ناول اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ سروک پر ایک لڑکا اور لڑکی کی بے باک تصویر بنی ہوئی تھی۔ اینجل نے نظریں چرا دی۔ سکندر بولا یہ پڑھو، بہت زبردست محبت کی کہانی ہے اور اس میں ہر طرح کی معلومات بھی ہے۔ اینجل بولی مجھے ان میں دلچسپی نہیں۔ وہ بولا دلچسپی لیا کرو۔ اچھا یہ لے جاؤ، پڑھ لینا۔ اینجل نے ناول لے لیا اور ساتھ لے گئی۔ شاید وہ اتنی دلچسپی سے نہ بھی پڑھتی اگر یہ ناول کسی اور نے دیا ہو، مگر یہ تو سکندر نے دیا تھا اور آج کل سکندر کی شخصیت اس کے سر پر سوار تھی۔ اس نے ناول پڑھنا شروع کیا۔ اس میں کافی جرأت مندانہ مناظر بھی تھے اور رومانس بھی۔ پڑھتے پڑھتے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ ناول ختم کرنے کے بعد اس کی کیفیت بدلنے لگی۔ آنکھیں بند کرتی تو ناول کے رومانی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے۔ ہیرو کی جگہ اسے سکندر نظر آنے لگتا اور ہیروئن کی جگہ خود کو۔ عجیب سی بے بسی محسوس کرتی۔ پہلی کلاس کی لڑکیاں نے سکندر کی تعریف کر کے اس کا آدھا دماغ خراب کر دیا تھا اور باقی کسر اس ناول نے پوری کر دی تھی۔
2 دن بعد اس نے ناول سکندر کو واپس کر دیا۔ وہ بولا کیسا لگا؟ بڑا معنی خیز انداز میں اس نے سوال کیا تھا، مگر اینجل کی جھجک اور نظر چڑا لینے سے وہ سمجھ گیا کہ اس نے پورا ناول پڑھ لیا۔ سکندر فوراً بات بدل گیا، کہنے لگا اس میں کافی انٹیمیٹ چیزیں ہیں اور کچھ بھی۔ دیکھیے آپ وہ مت پڑھیے گا، کہیں پڑھا تو نہیں؟ اینجل نے جھجکتے ہوئے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، حالانکہ سکندر اس کی نظر سے جان چکا تھا کہ وہ سب کچھ پڑھ چکی ہے۔ وہ بولا اچھا کیا ہوا جو نہیں پڑھا آپ نے؟ اس طرح کی چیزیں پڑھنے سے لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں پڑھیں گی، آپ تو بہت ہی اچھی لڑکی ہیں۔ پھر اس نے ایک اور ناول اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا یہ بھی پڑھو، دیکھو یہ بہت ہی اچھا ہے، نالج میں اضافہ کرے گا۔ اینجل نے پوچھا سر آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ سکندر ہنسا، میں ہوں اور میرے ساتھ میں ہی ہوں۔ پھر سنجیدہ ہو کر بولا والدین حیات نہیں رہے، نہ کوئی بھائی بہن ہے، اس لیے اکیلا رہتا ہوں۔ اینجل نے ہمت کر کے پوچھا آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ سکندر نے جواب دیا نہیں، شادی نہیں کی، شادی اسی لڑکی سے کروں گا جو مجھے اچھی لگے گی، جو مجھے جھیل سکے۔ یہ سن کر اینجل کی نظریں چڑا گیا، ماتھے پر آئے پسینے کے ننھے قطرے اس نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ سکندر فوراً بولا آئی ایم سوری، شاید میں کچھ غلط بول گیا، دراصل مجھے کوئی عام لڑکی پسند نہیں آتی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عام لڑکی مجھے سیٹسفائی کر پائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہوں کی وفادگی اینجل کے ہوش اڑا گئی، اور اس کے الفاظ بھی۔ اینجل نے اسی لمحے شروع ہونے پر دل ہی دل میں پچھتایا۔ سکندر بولتا ہی چلا گیا، میں چاہتا ہوں کہ جس لڑکی سے میری شادی ہو وہ میری محبت میں پاگل ہو جائے۔ مجھے عورت کا پاگل پن بہت اچھا لگتا ہے، میں ایک عورت کا دیوانہ پن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اینجل کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی، ہاتھ میں پکڑا ناول کانپ رہا تھا، اس کے ہونٹ بھی لرز رہے تھے۔ سکندر اپنی گھومنے والی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آ گیا، کہنے لگا اس ناول کی ہیروئن مجھے بہت پسند ہے، جو اپنے ہی ٹیچر سے محبت کرتی ہے، اتنی شدت سے کہ اس کی محبت میں پاگل ہی ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے پروفیسر کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے کیسا پاگل پن اختیار کرتی ہے۔ اوف اٹس امیزنگ، وہ یہ سب کہتے کہتے اس کے کان کے قریب کہہ رہا تھا۔ اینجل کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور سکندر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر بولا لیکن آپ بالکل مت پڑھیے گا۔ اینجل جیسے ہی ہوش میں آئی فوراً کمرے میں باہر سے نکل گئی۔ سکندر نے گہری سانس لی اور اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ گیا۔ جس طرح اس نے اینجل کے اندر ناول پڑھنے کی دلچسپی پیدا کی تھی، اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ وہ کھانا کھاتے ہی کمرے میں بند ہو کر ناول پڑھنے لگی۔ یہ ناول پہلے والے سے کہیں زیادہ بے باک تھا، اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں اور لیکچرز تھے جو اس کی سبجیکٹ کے لحاظ سے بھی فائدے مند تھے اور خاصے انٹیمیٹ تھے، مگر رومانی پہلو کہیں زیادہ غالب تھا، ایسا کہ کسی بھی لڑکی کا خاصا دماغ خراب کر دے۔ اس رات اینجل کو نیند بھی نہ آئی، ہوش اڑے ہوئے تھے، ایک دیوانگی اور ایک جنون سا اس پہ سوار ہونے لگا تھا۔ سردی کے موسم میں بھی اس نے شاور لیا اور پھر سونے کی کوشش کری، مگر اسے لگنے لگا تھا کہ وہ سکندر کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، وہ اسے چاہنے لگی ہے اور اپنی سوچوں میں سکندر کے ساتھ بہت آگے نکل گئی ہے۔ چند دن سکندر یونیورسٹی نہیں آیا۔ اینجل نے آفس جا کر اس کا نمبر لیا اور فون کیا۔ جیسے ہی سکندر نے فون اٹھایا وہ بولی سر آپ آئے نہیں، کیا طبیعت ٹھیک ہے؟ سکندر بولا نہیں، طبیعت نہیں ٹھیک ہے، بخار ہے اور کوئی خیال رکھنے والا بھی نہیں۔ وہ بولی اوہ ہو، تو پھر آپ کیسے مینیج کر رہے ہوں گے؟ سکندر نے جان بوجھ کر کہا کہ کیا کروں، کسی کو مجھ سے اتنی محبت تھوڑی ہے کہ میرے گھر آ کر میرا خیال رکھے۔ یہ جملہ اس نے نازتا بولا تھا۔ اینجل سے رہا ہی نہ گیا، بولی سر اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آ جاؤں، آپ کے لیے کھانا بنا دوں؟ سکندر نے پوچھا آپ کے گھر والوں کو اعتراض نہیں ہوگا؟ وہ بولی میں یونیورسٹی ہاف کر کے آ جاؤں گی۔ سکندر بولا نہیں، مجھے یہ مناسب نہیں لگتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کے گھر والے سمجھیں گی کہ آپ پڑھنے گئی ہیں اور آپ یہاں پہ میری خدمت کے لیے آ جائیں۔ پھر جیسے کمزوری دکھاتے ہوئے بولا کہ سر میں بہت درد ہے، کاش کوئی میرے لیے چائے بنا دے۔ یہ سن کر اینجل سے رہا نہ گیا، وہ بولی سر آپ ایڈریس بتا دیں، میں بس تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں گی۔ سکندر نے اپنے فلیٹ کا پتہ دے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے اس کے فلیٹ پہنچ گئی۔ چھوٹا سا مگر بہت سلیقے سے سجا ہوا فلیٹ تھا۔ دروازہ سکندر نے خود کھولا، وہ امسی ٹراؤزر اور شرٹ میں مبلوس تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اندر آ گئے۔ حالانکہ سکندر کو بخار نہیں تھا، اس نے جان بوجھ کر 2-3 دن کی چھٹی کی تھی۔ وہ بولا بہت شکریہ، تمہیں میرا اتنا خیال ہے۔ اینجل نے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ بولا ٹھیک ہے، فریج میں سب کچھ ہے اور پہلے کیبنٹ کے دراز میں چائے کی پتی اور چینی بھی مل جائے گی۔ وہ بولی میں سب ڈھونڈ لوں گی۔
سکندر سب کچھ بتا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا اور باتھ روم جا کر شاور لینے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلا تو تولیے کے گاؤن میں تھا، وہ صرف گھٹنوں تک تھا اور کمر پہ بیلٹ باندھی ہوئی تھی۔ وہ بالوں میں کنگھی کرنے لگا، اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے اینجل ٹرے لیے کھڑی تھی، چائے، ابلا ہوا انڈا اور بریڈ کی سلائسز۔ اسے گاؤن میں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ سکندر بولا، یہاں رکھ دو۔ وہ نظر چرا کر اندر آئی اور ناشتہ بیڈ پر رکھ دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ نہا کر اس حال میں ہوگا۔ سکندر بولا، دراصل بخار بہت تیز تھا تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شاور لے لو تاکہ اندر کی آگ کچھ کم ہو جائے۔ اینجل نظر اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بولا، شاید آپ کو برا لگ رہا ہے مگر میں مجبور ہوں۔ طبیعت ٹھیک نہیں، رات بھر سردی لگتی رہی ہے اور اب بے تحاشا گرمی لگ رہی ہے۔ پھر پوچھا، آپ نے ناشتہ نہیں بنایا اپنا؟ اینجل نے کہا، سر میں بس واپس جا رہی ہوں، آپ بتائیں آپ کے لیے کھانے میں کیا بنا دوں؟ وہ نظر جھکائے ہوئے تھی۔ سکندر بولا، فریج میں چکن پڑا ہے، اس کا کچھ بھی بنا دو۔ کھانا بنا کر وہ واپس آ گئی مگر اب اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ سکندر کے خیالات حد سے زیادہ اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ ایک دن سکندر نے کہا کہ اب اسے شادی کی خواہش ہونے لگی ہے، ممکن ہے وہ شادی کر لے۔ یہ سن کر اینجل کی جان پر بن آئی، اس لیے وہ خود ہی اس سے اظہار کرنے پہنچ گئی اور کہہ دیا کہ سر میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز مجھ سے شادی کر لیں۔ مگر جو جواب اسے ملا وہ اس کی ہوش اڑانے کے لیے کافی ہی تھا۔ گھر آ کر بھی وہ سوچوں میں گم ہی رہی، کیا اسے سکندر کی بات مان لینی چاہیے یا نہیں؟ اس نے اپنی کئی دوستوں سے بھی سنا تھا کہ بہت سے لڑکے شادی سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک بار لڑکی کے ساتھ وقت گزارا جائے پھر شادی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ سب پہلے سے باہر کے ملکوں میں ہوتا تھا مگر اب بہت سے براڈ مائنڈڈ لوگ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک یہ باتیں بری نہیں سمجھی جاتی۔ اب اسے رومانی ناول پڑھنے کی بھی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ خود خرید کر پڑھتی تھی اور زیادہ تر انگریزی ناول، جہاں بغیر شادی کے یہ سب کچھ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اینجل نے اس عجیب کلچر کا ذکر اپنی دوست سے بھی کیا تھا جب اس نے اپنی پہلی سہیلی سدھا کو بتایا کہ آج کل تو رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی لڑکا لڑکی ملتے ہیں، ایک دوسرے کو جانچتے ہیں کہ وہ شادی کے بعد ایک دوسرے کو مطمئن کر سکیں گے یا نہیں، تو سدھا نے فوراً اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر چپ کروا دیا۔ کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ ایسی باتیں عام نہیں کی جاتی۔ اگلا لیکچر کا پروفیسر چھٹی پہ تھا۔ یہ موقع پا کر سدھا کو لے کر وہ باہر نکل گئی اور کینٹین کے اس حصے میں جا کے بیٹھ گئی جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ سدھا بولی، ہاں یار، میری اپنی کزن جو میری سب سے بہت ہی اچھی دوست تھی، جب اس کا رشتہ طے ہوا تو ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ باہر گئی، وہ اسے ہوٹل لے گیا، وہاں انہوں نے ایک دوسرے کو چیک کیا۔ جانتی ہو، گھر آ کر میری کزن نے رشتہ توڑ دیا۔ پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان کیا ہوا، بس اتنا کہا کہ مجھے اس مرد سے شادی نہیں کرنی، حالانکہ دکھنے میں وہ خاصا ڈیشنگ تھا۔ اینجل تو شرم سے پانی پانی ہوگی، پتہ نہیں پاکستان میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ اپنے سر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ 3 دن بعد اس نے کہا کہ سر مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ وہ کہنے لگا، پھر یوں کیجیے، کل آپ یونیورسٹی کے بجائے میرے فلیٹ پر آ جائیے گا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، مگر آپ مجھ سے شادی تو کریں گے نا؟ وہ مسکرا کے بولا، آف کورس، کیوں نہیں کروں گا، بس اس سے پہلے کہ ہمیں ایک بار ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے تو پھر شادی ہی تو کرنی ہے۔ ویسے بھی تم بہت ہی اچھی لگتی ہو، جیسے جس دن تم نے میرا اتنا خیال رکھا تھا میں سارا دن تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہا، مجھے اپنا گھر لگنے لگ گیا تھا۔ یہ سن کر وہ بے حد خوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کے بجائے سکندر کے فلیٹ پر تھی اور سکندر بھی یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ اسے خود دروازہ کھولا، وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ سکندر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کھڑکیوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، کمرے کی لائٹ بند تھی، بس ہلکی ہلکی سی روشنی موجود تھی۔ دروازہ بند کر کے جیسے ہی سکندر نے کنڈی لگائی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، وہ محبت کا ایک بہت بڑا امتحان دینے جا رہی تھی۔ سکندر اس کے قریب آیا اور اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور بولا، دیکھو لڑکی، مجھے تمہارا جنون دیکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بالوں کا کیچر کھول چکا تھا اور پھر اس کے چہرے پر ہاتھ کی پش پھیرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کا سفر چہرے سے شروع ہو کر آگے بڑھنے لگا۔
منزل ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ بولا، یوں نروس رہوگی تو کیسے چلے گا؟ کم آن، میرے ساتھ دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں پہ قید کر لیے۔ اس کی شدت دیکھ کر منزل کے ہوش ہی اڑنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کوئی مرد اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک رہی ہوں۔ وہ خود کو چھڑانا چاہتی تھی، مگر سکندر نے اس کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے تھام لیے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اسے چھوڑ چکا تھا۔ کانپتی ہوئی اینجل نے اسے دیکھا اور ہمتے ہوئے بولی، سر پلیز، مجھے شرم آ رہی ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ آج تک میں نے کسی لڑکے کو خود کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ کو میری محبت پر یقین ہو گیا ہوگا نا؟ اب آپ مجھ سے مزید کچھ مت کیجیے۔ وہ بے ربط بولتی جا رہی تھی اور سکندر ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پہ موجود نمی ہاتھ سے صاف کی اور پھر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا، اینجل ڈارلنگ، یوں کیسے چلے گا؟ ابھی تو میں نے صرف تمہارے ہونٹوں کو چھوا ہے، ابھی تو بہت سی منزلیں طے کرنی باقی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے جنونی لڑکیاں پسند ہیں۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ بول رہا تھا اور منزل خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ انگریزی ناول پڑھ پڑھ کے اس کا دل و دماغ بھی کہیں نہ کہیں اسی دنیا کا ہو چکا تھا، مگر اس کے لیے سب کچھ آسان نہیں تھا۔ سب سے بڑی ہچکچاہٹ یہی تھی کہ ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ بولی، میں کل پھر آؤں گی سر، خود کو تیار کر کے، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں یہ سب ایک ہی بار میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مگر سکندر کا ذہن کسی اور ہی سمجھ جا چکا تھا۔ اس نے اسے پکڑ کر بستر بٹھایا اور بولا کہ اب واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں نے یہاں کیمرے لگا رکھے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو تم جا سکتی ہو، مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں۔ یہ سنتے ہی وہ تڑپ اٹھی، بولی، نہیں سر، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ صرف میرے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اور سکندر کی شرٹ کے بٹن کھلتی چلی گئی۔ پھر وہ خود اس پر جھک چکی تھی۔ یہی تو سکندر چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر اس کی مرضی کے مطابق خود کو اس کے حوالے کرتی چلی گئی۔ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ جب سب کچھ ختم ہو چکا تو سکندر نے گہری سانس لی، اس کی ٹوڑی پہ انگلی رکھ کر بولا، واقعی تم بالکل ویسی ہی نکلی جیسا میں چاہتا تھا۔ تم نے آج میری عید کروا دی۔ درد کے باوجود وہ مسکرا دی اور بولی، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ کیا میں آپ کو سکندر کہہ سکتی ہوں؟ سکندر مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ جانے کے لیے اٹھی تو اس کا وجود لڑکھڑا رہا تھا۔ سکندر نے کہا کہ اس حالت میں گھر جانا مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ گھر فون کر کے بہانہ بنا لو۔ اسے خود اس کی امی سے بات کی اور معاملہ سنبھال لیا۔ وہ اس رات وہیں رہی۔ اگلے دن چھٹی کے وقت گھر پہنچی۔ جانے سے پہلے وہ اس سے لپٹ کر بولی، سکندر، آپ رشتہ لے کر ضرور آئیں گے نا؟ آپ وعدہ نبھانے کی باری آپ کی ہے۔ سکندر نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالکل آؤں گا میری جان، تمہارے گھر نہیں آؤں گا تو کس کے گھر آؤں گا؟ اور وہ واپس گھر آ گئی۔ اگلے روز جب وہ کالج گئی، وہ خاصی شرمائی سی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ولیمے کے بعد پہلے دن ہو اور وہ اپنے سسرال میں سب سے جھجکتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ کلاس میں جب پروفیسر پڑھانے آئے تو وہ انہیں دیکھ کر بھی کچھ ہچکچا رہی تھی، مگر وہ پوری طرح سنجیدگی سے لیکچر دے رہے تھے۔ ذرا سا بھی اندازہ نہ ہونے دیا کہ ان کے درمیان اور بھی کچھ ہے۔ موقع پا کر وہ ایک بار پھر سکندر کے قریب آ گئی اور فوراً اس کے سینے سے جا لگی۔ سکندر اس وقت اسٹاف روم میں اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور غصے میں بولا، کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ اگر کوئی آ گیا اور تمہیں مجھ سے لپٹا ہوا دیکھ لیا تو؟ وہ کچھ شرمندہ سا ہو کر بولی، میں کیا کروں، جب سے آپ کے قریب آئی ہوں اب آپ سے دور نہیں رہا جاتا، پلیز رشتہ لے کر آ جائے نا میرے گھر۔ سکندر نے کہا کہ آج شام ہی آؤں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ وہ شام تک انتظار کرتی رہی مگر کوئی نہ آیا۔ بار بار اس نے سکندر کو فون کیا مگر اس نے کال وصول نہ کی۔ اگلی صبح وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ آج اس کا بڑا بھائی اور والد بھی گھر پہ موجود تھے۔ ان کے درمیان بیٹھی باتیں کر رہی تھی مگر دل ہی دل میں خوف اور شرمندگی سے کانپ رہی تھی۔ اگر اس کے باپ اور بھائی کو اس کے کیے کا علم ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس کے والد دروازہ کھولنے لگے۔ سامنے سکندر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ والد نے پوچھا، جی آپ کون؟ وہ فوراً اپنے والد کا بازو پکڑ کے بولی، ابو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ وہی ہیں میرے پروفیسر۔ اس نے پہلے ہی ماں باپ کو اشاروں کنیوں میں بتا رکھا تھا۔
کہ وہ یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر کو پسند کرنے لگی یا وہ رشتہ لے کر آنے لگا ہے۔ اسی اثنا میں اس کا بڑا بھائی وکیل ابراہیم وہاں آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر سکندر پہ پڑی اسے سے اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے گھر میں قدم رکھنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ اس کی تیز آواز پر سب چونک گئے۔ وہ گھبرا کر بولی، بھائی آپ اس لہجے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ رشتہ لے کر آئیں گے۔ مگر جس طرح ابراہیم سکندر کو گھور رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ دونوں کے درمیان پرانی ہی دشمنی ہے۔ سکندر کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اندر آیا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مہمانوں کا استقبال ایسے نہیں کیا جاتا، ذرا تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ بھائی آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ تب سکندر ہنسا اور بولا، کون سا رشتہ؟ کس نے کہا کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں؟ میں تو کچھ اور ہی بتانے آیا ہوں۔ پاگلوں کی طرح کبھی اپنے بھائی کو دیکھتی ہے اور کبھی سکندر کو۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر سکندر کا گریبان پکڑ لیا۔ کمینے، میرے گھر سے نکل جا، میری بہن کو گھور کیوں رہا ہے؟ سکندر نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بولا، آواز نیچی رکھو، تمہاری بہن میرے ساتھ کئی راتیں گزار چکی ہے، یہ تم جانتے ہو؟ ابراہیم بھی جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ چیخ کر بولی، سکندر یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر سکندر بے رحمی سے بولتا رہا، بغیر نکاح کے جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابراہیم اسے مارنے کو لپکا اور دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ وہیں پہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال کے بستر پہ تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ سکندر سے کہو یہ سب جھوٹ ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مگر اس کی ماں صدمے اور غصے میں بولی، بس کرو یہ ڈرامہ، کاش تم پیدا ہی ہوتی مر جاتی۔ کچھ دیر بعد اس کا بھائی کمرے میں آیا۔ شرم سے وہ نظریں بھی نہ اٹھا سکی۔ طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی تو وہ اسے گھر لے کر آ گئے۔ گھر آ کے وہ روتے ہوئے اپنے والد و بھائی کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیوں ہوا، سکندر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ابراہیم نے زوردار تھپڑ مارا۔ شادی؟ وہ کبھی تم سے شادی نہیں کرتا، وہ میرا پرانا دشمن ہے، 10 سال سے بدلہ لینے کے موقع میں تھا، پھر اس نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ 10 سال پہلے کی دشمنی، سکندر کی منگیتر، اس کا پاگل ہو جانا اور پھر بدلے کی آگ۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب سنتی رہی۔ اسے تب احساس ہوا کہ وہ ان دونوں کی دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ دوسری طرف سکندر اپنے فلیٹ پر بستر پہ لیٹا سگریٹ پی رہا تھا، دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے وہ ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا، اب آیا نا مزہ۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونا چاہتا تھا، مگر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اسی کا چہرہ آتا جا رہا تھا۔ جب وہ بے ہوش ہو رہی تھی تو وہ اسے چھوڑ کر نکلا تھا۔ ماں کے چیخنے کی آواز بھی آئی تھی۔ تب تک وہ نیچے گر چکی تھی۔ جب دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو اس نے اس لڑکی کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا، مگر وہ بے رحم اپنی انا کی تسکین سمجھ کر اسے اسی حالت میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ آنکھیں بند کر کے سونا چاہتا تھا مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اسے اس کا لمس یاد آ رہا تھا۔ وہ نازک اندام لڑکی جس شدت سے اپنی محبت اس پر نچھاور کر رہی تھی، وہ اسے بھلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہ حقیقت ہی تھی کہ اسے واقعی ایسی لڑکیاں پسند تھیں جو اپنے شوہر کے ساتھ حقیقی معنوں میں خود رومانس کرتی تھیں۔ دیر تک وہ کروٹیں بدلتا رہا اور نہ جانے رات کی کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جب وہ یونیورسٹی گیا تو اسے لگا شاید وہ لڑکی آئی ہوگی، مگر ایک دن گزرا، پھر دوسرا، پھر ایک ہفتہ گزر گیا، وہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پڑھانا چاہتا تھا مگر اس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ کلاس میں اکثر لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، کوئی خبر تو کرے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ دوبارہ نظر ہی نہیں آئی۔ دوسری طرف اینجل کا نام سنتے ہی پروفیسر کو غصہ آ جاتا۔ وہ غصے سے ڈسٹر نیچے پھینک کر کہتا، خبردار، دوبارہ تم لوگوں کو یہ باتیں کرتے نہ دیکھوں۔ کسی کا نام نہیں لے گا کوئی، یہاں پڑھنے آتے ہو تو پڑھو، کم از کم میری کلاس میں تو بالکل نہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ پڑھاتے ہوئے سکندر کو ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی تو وہ کتاب میز پر پٹک کر باہر نکل گیا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب سے اینجل نے یونیورسٹی آنا چھوڑی ہے، سر کے انداز ہی بدل گئے ہیں، کہیں دونوں کے درمیان کچھ تھا تو نہیں۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس روز سکندر جلدی چلا گیا مگر اسے کہیں چین نہ آ رہا تھا۔ وہ ایک بار اس کے وجود تک رسائی پا چکا تھا اور اب بار بار چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی دسترے میں آئے، ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، اس کی میٹھی باتیں سنے، اس گھر میں اس کی ہنسی گونجے، وہ بستر پہ اس کے ساتھ ہو۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ چیخ اٹھا۔
غصے میں اس نے گھر کی چیزیں بکھیر دی، پرفیوم توڑ ڈالے، ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ تک چکنا چور کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گا، تم صرف بدلہ تھی، محبت نہیں، میں تمہیں کبھی اپنی محبت نہیں مان سکتا، سمجھی تم؟ وہ مسلسل یہی دہراتا رہا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اسے انجل سے شدید محبت ہو چکی تھی اور وہ خود شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ کمرے میں بند بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی اور کہتی، میں نے آپ سے سچی محبت کی تھی سکندر، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ غلطی میرے بھائی کی تھی، یہ کیسی مردان کی ہے؟ کیا آج بھی بدلہ لینے کے لیے عورت کا سہارا لیا جاتا ہے؟ وہ روتی روتی پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ جب دل و دماغ کی کیفیت برداشت نہ کر سکی تو اس نے گلدان توڑ دیے۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سن کر اس کی ماں، جو کئی دنوں سے اسے بات نہیں کر رہی تھی، فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولو، کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ مگر تب تک اینجل اپنی نس کاٹ چکی تھی۔ ماں نے فوراً بھائی کو بلایا، دروازہ توڑ کر اندر آئے تو فرش پر خون بکھرا تھا اور وہ زر پڑتی تڑپ رہی تھی۔ فوراً اسے اسپتال لے گئی۔ اسی دوران اس کی 2 سہیلیاں پوچھنے آ رہی تھیں وہ اتنے دنوں سے یونیورسٹی کیوں نہیں آئی۔ اسے یوں اسپتال لے جاتا دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی۔ یونیورسٹی میں تو بات ہی پھیل گئی کہ اینجل نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ یہ چیموگیاں جو تھیں وہ سکندر کی کلاس میں داخل ہوتے ہوئے وہ بھی سن لیا اور چونک کر کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ سب خاموش ہو گئے۔ ایک لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ سر، اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اسے اسپتال لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سکندر بھاگ پڑا، شہر کے 4 اسپتال چھان مارے، تب جا کر ایک اسپتال میں اینجل ملی۔ دیوانوں کی طرح وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ وہاں ابراہیم نے اسے دیکھتے ہی گریبان پکڑ لیا اور تھپڑ مارا، اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میری معصوم بہن کو اس حال تک پہنچا دیا۔ سکندر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اینجل کی ماں ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ بس کرو، یہاں سے چلے جاؤ، ہماری بچی ہوئی عزت مت خراب کرو۔ سکندر ایک طرف کھڑا رہا، کہتا رہا، جب تک اینجل ٹھیک نہیں ہوتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو بولے، ہم نے پوری کوشش کری ہے مگر 48 گھنٹے بہت ہی نازک ہیں، دعا کیجیے گا۔ وہ 48 گھنٹے سکندر نے اسپتال میں گزارے، بغیر کھائے پیے دروازے پہ بیٹھا رہا اور بار بار ماں سے معافی مانگتا رہا۔ جب اینجل کو ہوش آیا تو وہ بہت کمزور تھی۔ ماں اور بھائی کو دیکھ کر معافی مانگنے لگی، دونوں نے دل سے اسے معاف کر دیا۔ سکندر کمرے میں آئے تو اینجل رو پڑی، انہیں یہاں سے لے جائیے، میں ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ سکندر نے اس کے قدموں میں جھک گیا اور فوراً وہ پاؤں کھینچ کر بولی، خدا را ایسا نہ کریں، جن سے محبت کی جائے انہیں قدموں میں نہیں گرایا جاتا۔ اس کی بات سن کر سکندر کا دل چاہا زمین میں دھس جائے۔ وہ 2 دن بعد اینجل گھر آ گئی۔ سکندر بار بار آتا رہا، کبھی پسندیدہ کھانا، کبھی چاکلیٹ، کبھی پھل۔ اس نے ابراہیم سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ابراہیم نے بھی کہا کہ مجھے معاف کر دو، اس وقت جوانی کا نشہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، سکندر کی دیوانگی دیکھ کر اینجل کا رویہ بھی نرم پڑ گیا۔ صحت بہتر ہوتی ہی سکندر رشتہ لے آیا مگر اینجل نے انکار کرتی رہی۔ سکندر بولا، اگر مجھ سے نہیں کرو گی تو کسی سے نہیں کرو گی، میں روز آؤں گا جب تک ہاں نہ کہو۔ وہ دیوانگی جو کبھی وہ چاہتی تھی اب سکندر میں نظر آنے لگی۔ آخرکار وہ مان گئی اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ سکندر اس کا بے حد خیال رکھتا، جیسے کسی ناول کا ہیرو۔ شاید وہ اپنے کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وقت کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ایک عرصے تک سکندر نے اس کا قریب آنے کی کوشش نہ کی۔ ایک دن اینجل نے خود پوچھا، کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ وہ اسے باہوں میں لے کر بولا، میں تمہارے ہاں کا انتظار کر رہا تھا۔ یوں دونوں باوقار رشتے میں بند کر زندگی میں آگے بڑھ گئے۔